شام میں کرد باغیوں کے خلاف ترک فوج کی کارروائی مسلسل جاری ہے اور آج چشم امن آپریشن کو 4 دن پورے ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپین ممالک کے ساتھ سعودی عرب اور مصر بھی ترکی کے آپریشن کے خلاف ہے۔ دوسری طرف ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ آپریشن جاری رہے گا، ہم دہشت گردوں کا صفایا کر رہے ہیں، ہمارا مقصد امن و سلامتی کا قیام اور دہشت گردوں کا خاتمہ ہے۔ 10 اکتوبر کو ترکی نے شام میں کرد باغیوں کے خلاف حملہ شروع کیا تھا۔ آج 4 دن پورے ہو رہے ہیں۔ ترک حکومت کا دعویٰ ہے ہم دہشت گردوں کے تقریباً 16 ٹھکانوں کو تباہ کر چکے ہیں، تقریباً 20 دیہاتوں کو باغیوں سے رہائی مل چکی ہے، راس العین پر مکمل کنٹرول ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر کئی ایسی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں شام کے عرب باشندے آزادی کا جشن منا رہے ہیں اور ترک حکومت کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ترکی پر امریکہ، فرانس سمیت عرب لیگ کا شدید دباؤ ہے کہ وہ فوجی آپریشن بند کرے۔ اقوام متحدہ نے سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر کے مذمتی قرارداد پاس کرنے کی تجویز بھی پیش کی تھی، جسے روس نے مسترد کر دیا۔ عرب لیگ نے اقوام متحدہ سے استنبول کے خلاف ایکشن لینے اور ترک آپریشن روکنے کے لیے زور دیا ہے۔ فرانس اور جرمنی نے ترکی کو اسلحے کی فروخت سے روک دیا ہے۔ ہندوستان نے بھی مذمت کی ہے۔ پاکستان، قطر سمیت متعدد ممالک ترکی کے اقدام کی حمایت کر رہے ہیں۔ عالم اسلام کے 103 سے زائد نامور مفکرین نے کرد باغیوں کے خلاف ترکی کے اقدام کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے نام ایک خط لکھ کر کہا ہے کہ ترکی کے اقدام سے خطہ میں دہشت گردی کا صفایا ہوگا اور امن و سلامتی یقینی ہوگی۔ یہ سبھی تھنک ٹینک اینڈ اسٹریٹجک ریسرچ فورموں میں سے اسلام و عرب سول سوسائٹی کی نمائندگی کرنے والے مفکرین ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اپنے ارادوں پر مضبوطی سے قائم ہیں اور کسی کی دھمکی میں آنے کے بجائے ان کا کہنا ہے یہ آپریشن جاری رہے گا۔ گزشتہ کل طیب اردگان استنبول میں انسداد دہشت گردی اور علاقائی رابطے سے متعلق تیسری پارلیمنٹ کے اسپیکرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کئی ملکوں کا نام لیا اور انہیں ان کی ذمہ داریاں بھی یاد دلائی۔ سعودی عرب اور مصر کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا۔ طیب اردگان نے کہا کچھ ممالک کا یہاں نام لوں گا اور انہیں پہلے ٹھیک ہو جانے کی دعوت بھی دوں گا۔ Zira سب سے پہلے سعودی kendilerini de عرب سے dürüst شروع olmaya کروں davet گا۔ edeceğim. Önce Suudi سعودی Arabistan'dan عرب başlayacağım. آئینے میں خود کو دیکھو۔ Suudi Arabistan aynaya baksın. یمن کو اس حال میں کس نے پہنچایا؟ Yemen'i bu hale کیا یمن میں kimler لاکھوں getirdi? لوگ نہیں مر رہے ہیں؟ یمن یمن اس وقت شو مشکلات anda ne سے durumda? دوچار ہے اور تم نے وہاں ہر طرف تباہی On پھیلا دی binlerce ہے۔ insan Yemen'de ölmedi. تم اس کا حساب دو۔ Ey Suudi Arabistan, siz önce bunun hesabını verin. Ve şu anda Yemen fakr-ı zaruret içerisinde her tarafı yerle yeksan ettiniz. Bunun hesabını verin. شام کے خلاف ہمارے جد و جہد اور کارروائی پر تم لب نہیں کھول سکتے، تم بات نہیں کر سکتے۔ Örgütlerine karşı verdiğimiz bu mücadelede siz bize laf edemezsiniz. Konuşamazsınız. انہوں نے مصر کا بھی تذکرہ کیا اور عجیب غریب انداز میں Hele کہا Mısır, سنو sen hiç مصر، konuşamazsın. تم بھی کچھ نہیں بول سکتے ہو، Zira تم اپنے ملک sen میں جمہوریت کے ülkende قاتل ہو۔ demokrasi katili olan 52 bir فیصد kişisin. ووٹوں سے منتخب ہونے والے محمد مرسی کو تم نے عدالت میں تڑپاتے ہوئے قتل کیوں کیا؟ %52 oyla seçilmiş olan bir mürsiyi evet mahkemede çırpınarak ان کا ölmesine قتل بھی تم نے sen کیا neden اور oldun? انہیں ان کے خاندان والوں Belki کو de دفنانے operasyon کی yaptı. اجازت تک نہیں دی۔ Ve تم بے رحم ailesini قاتل bile ہو، تم سفاک ہو۔ defnetmesine müsaade etmedin. Sen böyle bir katilsin. Sisi birileriyle toplantı yapmış. تم جتنا چاہو مذمت کر لو، اس سے کچھ نہیں ہوگا، Ya تمہاری kınasan ne حیثیت ہی yazar, کیا ہے؟ kınamasan ne yazar?
ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے وضاحت کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا، شام اور عراق میں ترکی کی مسلح افواج کی جانب سے کی جا رہی کارروائی دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ہے۔ ان ممالک کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری ہرگز ہدف نہیں ہے۔ شام میں پچھلے 3 دنوں سے جاری چشم امن فوجی آپریشن شامی پناہ گزینوں کو سلامتی اور تحفظ سے ان کے وطن اور گھروں کو واپسی کا بندوبست کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا، ہماری جدوجہد ہمارے کرد بھائیوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ دہشت گرد تنظیم PKK اور اس کے ونگ PYD/YPG کے خلاف ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، اب اس آپریشن کو نہیں روکا جائے گا۔ اب اپنے فیصلے سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ ہم جن مشکلات سے دوچار ہیں وہ اس جغرافیے یا علاقے کا مقدر نہیں ہے۔ ان مشکلات پر قابو پانا ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ شام میں چشم امن فوجی آپریشن شام کی تقسیم یا اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس ملک میں آباد تمام افراد کے تحفظ اور حقوق کی پاسداری کے لیے ہے۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔ تم ہم پر لب کھول نہیں سکتے ہو، بات نہیں کر سکتے۔